تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 22 سے لے کے 26 اور 5 آیتیں ہیں یہ. آیت نمبر 22. And on the day when we shall gather them all together, we shall say to those who join partners in worship with us. اس دن، وہ جو دن ہے یعنی وہ قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، تو اس دن جب ہم سب کو جمع کریں گے، وہی تو ہے حشر، ہم سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم ان سے کہیں گے جو شرک کیا کرتے تھے ہماری بندگی میں، یعنی کہ اللہ کی بندگی میں دوسرے پارٹنرز بھی بنا رہے تھے جو. Where are your partners whom you used to assert؟ کہاں ہے تمہارے وہ جو شریک جن کو تم بنا رہے تھے، فالس ڈیٹیز؟ تو وہ تمہارے جھوٹے معبود ہے کہاں، جن کو تم بہت ہی یعنی کہ مطلب وہ تم ان کے لیے تم بہت ہی حق، یعنی جیسے تم سمجھتے تھے جیسے کہ یہ حق تم ادا کر رہے ہو، یعنی کہ تو وہ اللہ کی بندگی میں ایز پارٹنرز ان ورشپ ود اللہ، یعنی اللہ کی بندگی میں تم ان کو ایسے اندر جمع کرتے تھے، ایسے ان کو پارٹنرز بنا دیتے اللہ کے، جیسے کہ تم بہت ہی مطلب جیسے حق جتانے کا کام کر رہے ہو، یعنی کہ تم برابر اس کا دعویٰ کر رہے ہو کہ نہیں یہ ہے پارٹنر، یہ شریک ہے برابر. تو یہ جو تم کر رہے تھے، تو اللہ پوچھتا ہے کہاں ہے وہ لوگ، ابھی کہاں ہے وہ؟ جیسے سمجھ لو کسی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ایک کوشچن کرو تم، کہاں ہے وہ ابھی؟ تو بندہ جو جھوٹا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا یہ سوچو، وہ بگلے چھانکے گا کہ نہیں چھانکے گا؟ تو یہاں آیت نمبر 23. There will then be left no fitna for them, but to say, by Allah our Lord, we were not those who joined others in worship with Allah. اس وقت وہاں پر ان کے لیے کوئی اور فتنہ ہوگا ہی نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی اور بہانے بازیاں ایکسکیوز ہوں گے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں اللہ کی قسم ہمارا رب، اے ہمارے رب، ہم نے کبھی بھی اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کو بھی شریک نہیں کیا. واہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی جھوٹے اور قیامت کے دن بھی جھوٹے. بندے دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کے جیسے بیوقوف بنا لیا لوگوں کو، ایسے ہی ہم وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے. آیت نمبر 24. Look how they lie against themselves. اللہ کہتا ہے دیکھو ان کو ذرا، انظر یعنی دیکھو کہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں خود کے خلاف، یعنی اپنے آپ کے خلاف. But the lie which they invented will disappear from them. وہ جھوٹ جو انہوں نے گھڑا ہے اب وہ کہیں ضلع ہو گیا، بھٹک گیا، ڈسپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا. کہاں گیا وہ جھوٹ، یعنی کہ وہ جو ان کے معبود اور وہ سب، وہ کہاں گئے ابھی؟ وہ تو جھوٹ ہی پہ تھے نا پورے، تو اب وہ کہاں غائب ہو گئے، کہیں گم ہو گئے. آیت نمبر 25. And of them there are some who listen to you. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کو سنتے ہیں. But we have set veils on their hearts. لیکن اللہ کو معلوم ہے نا ان کا سننا کیسا ہے. جو ریئل سننے والا ہے نا قرآن کا، وہ نہیں ہے نا اگر، تو جھوٹ موٹ کے سننے والے لوگ جو ہیں ان کا سننا اللہ اچھی طرح جانتا ہے. اللہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. اصلی بات یہ، تو اللہ نے کہا کہ ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کو سننے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ حائل کر دیا ہے.
اللہ کو کیا پڑی، خالی خالی پردہ حائل کر دے گا تاکہ وہ کچھ نہ سنے؟ ضرور کوئی بات ہے نا، اللہ کچھ جانتا ہے ان کے بارے میں. اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. جب پردہ حائل کیا ہے کہ وہ سننے آئے تو بھی کچھ نہ سنے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. سو دے انڈرسٹینڈ اٹ ناٹ، تاکہ وہ قرآن کو کچھ بھی نہ سمجھے. ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب سوچو کہ وہ کچھ بھی نہیں، یعنی ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اینڈ ڈیفنس ان دیئر ایئرس، تو اللہ نے ان کے کانوں کے اندر بھی وقرا، یعنی کہ ان کے کانوں کے اندر اللہ نے ایک بوجھ ڈال دیا ہے، بہرا پن، یعنی کہ ان کے کان ہے لیکن وہ بہرے. If they see every one of the ayat, they will not believe therein. اگر وہ تمام اللہ کی نشانیاں آیتیں دیکھ لے تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ کا کہنا ہے. تو سوچ لو کیا اللہ کی یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ they will not believe therein to the point that when they come to you to argue with you. اس حد تک کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس حجت کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، بحثم بحثی کرنے کے لیے. Those who disbelieve say، تو جو کفر کر رہے ہیں وہ یہ کہیں گے these are nothing but tales of the men of old. نہیں ہے یہ کچھ بھی، بھائی دیکھ لیا ہم نے، یہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ پچھلوں کی داستان، پرانی قصے کہانی آئی ہے. آیت نمبر 26. And they prevent others from him, and they themselves keep away from him. تو وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے، اور خود بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں اس سے. وہ اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن، اور مطلب وہ قرآن کے لیے ہے ایکچولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پڑھ کے سنائیں گے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. اینڈ بائی ڈوئنگ سو دے ڈسٹروائے نن بٹ themselves. لیکن ایسا کرنے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ چاہے تم کتنوں کو بھی روک لو، روکنے میں کامیاب ہو جاؤ، ارے ہم نے تو اتنے ساروں کو روک لیا تھا، اور خود بھی نہ مانو، تو یہ کرنے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو تباہ کر رہے ہیں، خود کو، کسی کو بھی نہیں. They destroy none but themselves, yet they perceive it not. لیکن اس کا ان کو شعور نہیں ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کو تباہ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کسی کو نہیں. The polytheist shall be questioned about the shirk they committed. جو مشرکین لوگ ہیں، بت پرست، ان سے پوچھا جائے گا سوال اس شرک کے بارے میں جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے تھے. About the polytheist، مشرکین کے بارے میں. اللہ said، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا یعنی اللہ کی آیت ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، and on the day when we shall gather them all together. اس دن جو ہم جمع کریں گے سب کو. This is on the day of resurrection. یہ وہ قیامت کا دن ہے جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، اول سے لے کے آخری انسان تک. ثم نقول للذین اشرکوا، we shall say to those who join partners in worship with us. ہم کہیں گے ان سے جن لوگوں نے شرک کیا ہمارے ساتھ بندگی میں، ہم ان سے کہیں گے. When he will ask them about the idols and rivals that they worshipped instead of him, instead of Allah. تو جب اللہ ان سے پوچھے گا ان بتوں کے بارے میں، ان رائولز کے بارے میں جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا تھا، اور وہ اللہ کے بجائے ان کی بندگی کر رہے تھے. اللہ will say to them، اللہ ان سے کہے گا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.
आईना शुरका, कहाँ है तुम्हारे वो शुरका, कहाँ है वो तुम्हारे झूठे माबूद. वेयर आर योर पार्टनर्स, वो पार्टनर्स कौन है, फॉल्स डिएटीज यानी झूठे खुदा, जो छोटे जी से बनता ना गॉड वो. तो वेयर आर योर पार्टनर्स whom you used to assert as partners in worship with Allah, कि जिसके लिए तुम्हें बड़ा यकीन हो गया था कि वो बहुत ही तुम सही मतलब कर रहे हो, जो तुम अल्लाह की बंदगी में उनको हिस्सेदार बना रहे थे, पार्टनर. शिर्क. Allah said in Surah Al-Qasas, Surah number 28, ayat number 62, وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. And remember the day when he will call to them. याद करो उस दिन जब अल्लाह उनको पुकारेगा, यानी उनको बुलाया जाएगा. And say, और कहेगा अल्लाह, Where are my so-called, इसको पैरेंथेसिस करके so called यानी जिनको तुम समझ रहे थे. Where are my partners whom you used to assert, कहाँ है जिनका तुम हक समझ रहे थे, वो पार्टनर का कहाँ है वो so called मेरे पार्टनर जो थे, यानी तुमने बनाए थे, मैंने तो नहीं बनाया था ना, इसीलिए so called है. कहाँ है वो, अल्लाह पूछेगा. अल्लाह स्टेटमेंट, सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, देयर विल देन बी लेफ्ट नो फितना फॉर देम. अब उनके लिए कोई फितना बाकी नहीं रहा, मीन्स आर्ग्यूमेंट, कोई हुज्जत बाकी नहीं रही. अब अताल खुरासानी सेड दैट सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, देयर विल देन बी लेफ्ट नो फितना फॉर देम. अब उनके लिए कोई फितना, कोई आजमाइश, कोई ट्रायल अब है नहीं, कोई बची नहीं है. अब तो अल्लाह के सामने है ना, मुकाबिल खड़े हैं हिसाब देने के लिए. In the face of the affliction that will be placed on them, अब उनके ऊपर जो मुसीबतें डाली जाएगी, तो अब उनके लिए क्या फितना. अब तो वो है ही टोटल फितने में ही. अब तो इल्ला अन कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अब उनके पास कहने के लिए सिर्फ यही रह गया, बट टू से बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, आवर लॉर्ड, रब्बना, we were not those who joined others in worship with Allah. हम नहीं है वो लोग, वो जो शिर्क करते थे ना अल्लाह की बंदगी में अल्लाह के साथ, वो हम नहीं है. यानी अभी वो दूसरे पे डालो, दूसरे पे इल्जाम डालो. हमेशा बुरे लोगों की ये खसलत है कि वो दूसरे पे इल्जाम डालते हैं. ये फलाने ने ऐसा किया ना तभी ऐसा हुआ, वो उसने हमको बोला ना तभी हमने ही किया. और जो अच्छे राइटियस बंदे होते हैं ना, नेक लोग, वो अपने गुनाह, अपनी गलतियां खुद उसको कबूल करते हैं और अपनी उस गलती की तौबा और इस्तगफार करते, माफी मांगते और उसको कबूल करते हैं. लेकिन बुरे लोग हमेशा एक दूसरे पर तोहमत डालते हैं. अल्लाह से नेक्स्ट, उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून. लुक हाउ दे लाई अगेंस्ट देमसेल्व्स. देखो देखो इनको, अरे कैसे अपने ही खिलाफ झूठ बोल रहे. अरे वाह. बट द लाई विच दे इन्वेंटेड विल डिसअपियर फ्रॉम देम. वो झूठ जो उन्होंने घड़ा था, वो झूठ था. कोई माबूद नहीं थे, लेकिन तुमने बनाया था ना, इन्वेंट किया था तुमने. अब वो कहाँ गए, सब फुर हो गए, गायब हो गए, डिसअपियर, भटक गए, गुमराह हो गए सबके सब. विच इज सिमिलर टू हिज अदर स्टेटमेंट. फिर अल्लाह की और आयतें हैं कुरान की, उससे मिलती जुलती है ये बात. सूरे नंबर 40, सूरे गाफिर या सूरे मोमिन भी इसका नाम है, और 73-74 इसकी आयत है. सुम्मा क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुश्रिकून मिन दूनिल्लाहि क़ालू ज़ल्लू अन्ना बल लम नकुन नदऊ मिन क़ब्लु शैअन कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन. Then it will be said to them, उनसे कहा जाएगा तब, Where are all those whom you used to join in worship
as partners besides Allah. وہ سب کہاں ہے جن کو تم بندگی میں شامل کرتے تھے اللہ کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ سب؟ They will say, وہ کہیں گے they have vanished from us. وہ ہم سے کہیں غائب ہو گئے ہیں. Nay, we did not invoke anything before. We did not invoke worship, یعنی کہ ہم نے کوئی بھی ایسی بندگی نہیں کی اور نہ ہی پکارا کسی کو پہلے. یعنی اب یہ لوگ دیکھو کیا بول رہے ہیں. Thus Allah leads astray the disbelievers. تو اللہ ایسے کافروں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. The miserable do not benefit from the Quran. یہ جو بہت ہی مایوس اور miserable لوگ جو ہیں قرآن سے یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. And of them there are some who listen to you. ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں. But we have set veils on their hearts so they understand it not. تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ حائل کر دیا ہے, ایک حجاب ڈال دیا ہے, تو اب وہ سمجھ نہیں سکتے, قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے. Means they come to you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, آتے ہیں وہ آپ کے پاس, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, so that they hear you recite the Quran, تاکہ وہ سنیں جب آپ قرآن کی تلاوت کرو. But its recitation does not benefit them. مگر آپ تلاوت کر رہے ہو اور سوچو گے اس تلاوت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. کیوں؟ Because Allah has set veils on their hearts. اس لیے کہ اللہ نے اب ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے, کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے. تو وہ کس نیت سے وہاں پر آئے ہوں گے اسی سے اندازہ لگا لو. And so they do not understand the Quran. اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھیں گے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, and set deafness in their ears. اور ہم نے بہراپن ڈال دیا ان کے کانوں میں. That prevents them from hearing what benefits them. قرآن کی جو بھی بات ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اللہ نے اس سے ان کو روک دیا, وہ فائدہ ان کو پہنچنے نہیں دیا. ان another آیا, ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا, اللہ said, سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 171, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. And the example of those who disbelieve, یعنی مثال ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں, is as that of him who shouts at one. اس کی مثال ایسی ہے, یعنی اللہ ان کی مثال دے رہا ہے کہ جیسے کوئی چلا رہا ہے, اور who hears nothing but calls and cries. یعنی کوئی چلا رہا ہے لیکن سننے والا جو ہے وہ صرف یہ سن رہا ہے کہ کوئی پکار رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے اور کوئی ندا کر رہا ہے, بس دیٹس آل. اس کو اور کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو سوچ لو اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور بندے کی سمجھ میں یہ آ رہا ہو کہ چیخ پکار اور ایک رونا اور پتہ نہیں اس طرح کی آوازیں آ رہی اس کو, تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. اللہ said next, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. If they see every one of the ayat, they will not believe therein. ہر قسم کی آیت لے آؤ, ہر طرح کی سب نشانیاں اللہ کی لے آؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. Meaning they will not believe in any of the ayat. وہ نہیں ایمان لائیں گے کسی بھی آیت پہ. آیت کیا ہے؟ proofs, clear evidences, یعنی ثبوت, گواہیاں, and signs, نشانیاں. They witness because they do not have sound comprehension or fair judgment. یعنی ان کے پاس نہ تو وہ سمجھ بوجھ ہے اور نہ ہی فیصلے کی جو صحیح صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھی آیتیں, وہ آیتوں کو دیکھے, اس پہ گواہ بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا.
بولنے کو تو بولیں گے نہیں ہم نے بھی قرآن کی آیت دیکھی ہے, ہم نے بھی سنی ہے بھائی, لیکن سمجھ میں کیا آیا؟ ان اندر آیا اللہ سے. ایک اور آیت ہے, سورہ نمبر 8 ہے, سورہ انفال, آیت نمبر 23. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Had Allah known of any good in them. اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھی خیر ہے, اگر اللہ ایسا جانتا کہ ان میں کوئی خیر ہے, کوئی گڈ ہے, تو اللہ کی نظر میں اگر وہ کوئی بھی گڈ ان کے اندر ہے, ایک چھوٹا سا تنکا نہیں, ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ان میں خیر ہے, He would indeed have made them listen. اللہ ان کو وہ قرآن کو سننے لگاتا, ایسا سننا جس کو سن کے وہ سمجھتے اور وہ ان کے دل میں اترتا. لیکن ان میں کوئی خیر اللہ نے پایا ہی نہیں, کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر نہیں ہے. ورنہ اللہ ان کو ضرور سناتا قرآن, یعنی وہ سنانا جس کو ریئل سننا کہتے ہیں. سننے کو تو بہت لوگ سنتے قرآن, لیکن وہ ریئل سننا نہیں ہوتا. جہاں اللہ جو صحیح سناتا ہے ہمارے دل میں قرآن اتر جاتا ہے, اور ہم کو اس کی ہر بات کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, ہم یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے دل میں اتر گئی ہیں اور ہم اس کو برابر فالو بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کی ہدایت دے, آمین. اللہ said حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ, to the point that when they come to you to argue with you. یعنی کہ وہ آتے ہیں نا آپ کے پاس, مگر اس حجت کے لیے, یعنی وہ آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں. using falsehood against truth, یعنی کہ باطل کو استعمال کرتے ہیں حق کے خلاف. جو حق بات ہے وہ قرآن کی ہے, اگر اس کے سامنے باطل کا استعمال کریں گے حق کی سچی بات کے خلاف, اگینسٹ. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. Those who disbelieve say, وہ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, these are nothing but tales of the men of old, یعنی ancient stories ہے. یہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, ارے بھائی پچھلوں کی داستان ہے. The disbelievers say, وہ کافر کہتے ہیں, what you, یعنی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, what you brought us was taken from the books of those who were before us, meaning plagiarized. یعنی کہ سوچو ان کافروں کی جرتیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بھئی تم جو لے کر آئے ہو نا, وہ جو ہم سے پہلے تھے نا, ان کے پاس جو کتاب آئی تھی نا, تم نے اس میں سے چوری کی ہے. یہ جو ورڈ ہے نا پلیجرائزڈ, یہ وہ پائریسی, اس کے لیے سب ہوتا ہے کہ مطلب جیسے کہ تم دوسرے کا جو کاپی رائٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈال دو. تو یہ ان لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہے تھے, استغفر اللہ معاذ اللہ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, and they prevent others from him, یعنی دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے, and they themselves keep away from him, اور اپنے آپ کو بھی دور رکھتے ہیں اس سے. یعنی کہ مطلب وہ قرآن بھی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. They discourage people from following the truth, یعنی لوگوں کی جیسے بددلی کرنا, ان کے حوصلہ جو ہے اس کو دبا دینا, کچل دینا. تو لوگوں کے ساتھ وہ یہ کرتے تاکہ وہ کہیں حق بات کو فالو نہ کرے, اتباع نہ کرے قرآن کی. بلیونگ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہیں ایمان نہ لے آئیں. اینڈ اوبیئنگ دا قرآن, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور فرما برداری قرآن کے اندر جو بھی احکام ہے, اللہ کے حکم ہے اس کی. تو وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے کہ کہیں یہ لوگ یہ چیز نہ کرنے لگ جائیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, and they themselves keep away from him, اور اپنے آپ کو بھی دور رکھتے تھے. لوگوں کو بھی دور رکھو, اپنے آپ کو بھی دور رکھو. They thus combine both evil acts, for they neither benefit themselves nor let others benefit from the Prophet. تو یہ دونوں جو مطلب شیطانی جو کام ہے وہ کر رہے تھے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی
یعنی ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچے اور ان کو خود کو بھی نہ پہنچے، دوسروں کو بھی نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولیں گے، قرآن سنائیں گے، تو دونوں ہی طرح تمہارے لیے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر تم نے وہ چیز کو نہ دوسروں کو کرنے دے رہے تھے نہ خود کر رہے تھے. Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that the ayah وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ and they prevent others from him means کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے اس سے. they hinder people from believing in محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو رکاوٹیں ڈالنا، ہنڈر کرنا، روڑے ڈالنا، اٹکانا، تاکہ کہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لے آئیں. پھر قرآن کو بھی مانیں گے نا. محمد بن الحنفیہ said the disbelievers of Quraysh used to refrain from meeting Muhammad. قریش والے جو تھے، کفار قریش جو تھے، وہ روکتے رہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا جائے. and they discouraged people from coming to him. اور لوگوں کو بھی وہ روکتے تھے کہ کہیں لوگ ان سے جا کے ملاقات نہ کریں. Similar was reported from Qatada, Mujahid and Ad-Dahak and several others. اور ان سب یہی سیم بات ان سب سے بھی ملی ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ and by doing so they destroy not but themselves. اور ایسا کرنے میں ان کو یہ چیز کا احساس نہیں تھا کہ وہ خود کو تباہ کر رہے ہیں. کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، تمہارا خود کا ہی بگڑ رہا ہے. yet they perceive it not. لیکن ان کو اس کی عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں کہ وہ خود کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے. they destroy themselves by committing this evil action. یہ بری، یہ جو شیطانی حرکت کر کے وہ خود کو تباہ کر رہے تھے. and its harm will only touch them. اس کا نقصان جو ہے وہ صرف انہی کو ہوگا. yet they do not perceive this fact. اس کے باوجود بھی ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں، سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، خود کا ہی نقصان کر رہے ہیں، خود کو ہی مطلب ہارم پہنچا رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.